السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازراہ انصاف آپ ہی بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی صحبت اور معیت اور ایک کافر و فاسق کی صحبت و معیت یکساں ہے؟ کوئی صاحب ایمان ایسا کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ نیز حضرت صدیق کی اس سنگت اور رفاقت کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک خصوصی شان رکھتی ہے۔ ثانی اسنین کے دو لفظوں میں غور فرمائیے۔ اس قسم کے عدد کا ذکر لغت عرب میں دو طرح سے کیا جاتا ہے، یعنی دو میں سے دوسرا، تین میں سے تیسرا، چار میں سے چوتھا۔ اس صورت میں پہلا عدد دوسرے عدد کا جز اور حصہ ہوتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہے، یعنی دو کو تین بنانے والا، تین کو چار اور چار کو پانچ بنانے والا۔ اس صورت میں یہ عدد پہلے عدد میں داخل نہیں ہوتا، اب اسے اس میں داخل کیا جا رہا ہے۔ پہلے صرف دو تھے، اس عدد کے اضافے سے اب وہ تین ہو گئے۔ پہلے صرف تین تھے، بعد میں اضافہ ہوا، اب وہ تین چار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ثانی اسنین فرمایا، یعنی پہلے دو موجود تھے، ان دونوں میں سے دوسرا، یہ یگانگت، یہ رفاقت، یہ صحبت خدا شاہد ہے، حضرت صدیق اکبر کا ہی حصہ ہے۔ ان کلمات کے مفہوم کو خود زبان رسالت نے یوں بیان فرمایا، اور اس کے بعد شاید کسی قسم کی ہرزہ سرائی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس فرقے کے ایک فاضل علامہ شیخ فتح اللہ کاشانی اپنی تفسیر منہج الصادقین میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، جب ابو بکر نے غار میں سے کفار کو دیکھا تو انہیں بڑا اضطراب لاحق ہوا اور اندیشہ پیدا ہوا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جگہ کو دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ اس سے بڑی عزت افزائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہ کرم فرما لا تحزن کے لفظ سے حضرت صدیق پر الزام و متان کی بچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور ان کی روش بیداد کی داد دیجئے۔ کہتے ہیں کہ یہ حزن جس سے حضرت ابو بکر کو منع کیا جا رہا ہے، یہ طاعت تھا یا معصیت؟ طاعت تو ہو نہیں سکتا، ورنہ اس سے منع نہ کیا جاتا۔ اللہ اور اس کا رسول نیک کاموں سے نہیں روکا کرتے، لازماً یہ حزن و معصیت ہوگا۔ اس آیت سے ابو بکر کا عاصی اور گناہگار ہونا ثابت ہے، نہ کہ آپ کی فضیلت۔ جواباً عرض ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول کو حزن اور خوف سے روکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68، اے کلیم مت ڈرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ حضرت لوط کو فرشتوں نے کہا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 33، نہ خوف زدہ ہو اور نہ رنجیدہ خاطر، ہم نجات دینے والے ہیں تجھے اور تیرے کنبے کو۔ سورہ یونس آیت نمبر 65، اے حبیب، کفار کی باتیں آپ کو حزین و غمگین نہ کریں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ الانعام آیت نمبر 33، اے حبیب، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کفار کی باتیں غم زدہ کر دیتی ہیں۔ کیا ہم ان محققین سے یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں انبیاء بلکہ سید الانبیاء اور رسول علیہ و علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان کا کیا فتویٰ ہے؟ یہ خوف و حزن جس سے انبیاء کو روکا جا رہا ہے، طاعت تھا یا معصیت؟ طاعت تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی سے نہیں روکتا، اور یہاں خوف و حزن سے روکا جا رہا ہے، لازماً معصیت ہوگا۔ اب فرمائیے، انبیاء کرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ حزن اور خوف امور طبیعہ میں سے ہیں، بڑے سے بڑا آدمی بھی ان سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی دلجوئی لا تخف اور لا تحزن کہہ کر فرما رہا ہے۔ نیز حضرت صدیق کا حزن و ملال اپنی ذات کے لیے ہرگز نہ تھا، اگر انہیں اپنی جان پیاری ہوتی اور اپنا آرام عزیز ہوتا تو وہ اس پرخطر سفر میں سنگت ہی نہ کرتے۔
انہیں اگر کوئی غم تھا یا کوئی حزن تھا، اگر کوئی اندیشہ تھا تو فقط یہ کہ ان کے ہادی و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبادا کوئی گزند نہ پہنچے، ورنہ یہ بزم عالم درہم برہم ہو جائے گی، گلشن ہستی میں خاک اڑنے لگے گی، عروس گیتی کا سہاگ لٹ جائے گا، ارض و سما کی یہ رونقیں، یہ روشنیاں، یہ بہاریں ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں گی۔ اپنے محبوب کو خطرے میں گرا دیکھ کر صدیق کے حزن و ملال کی حد نہ رہی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے یار با وفا، غم نہ کر، بے شک اللہ تعالی ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جب ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے تو یہ کفار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معانہ کا لفظ بھی غور طلب ہے۔ معیت الہی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک معیت علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کے ساتھ ہے، جیسے اس آیت میں ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 7۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کوئی 3 آدمی مشورہ کرنے والے نہیں ہوتے جبکہ ان کا چوتھا نہ ہو، اور نہ 5 مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں جبکہ ان کا چھٹا نہ ہو، اور نہ استعداد سے کم ہوتے ہیں نہ زیادہ۔ وہ ہر صورت میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی مشورہ کر رہے ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسی معیت میں کوئی فضیلت نہیں بلکہ اس میں تہدید اور سرزنش ہے۔ خبردار اگر تم نے نافرمانی کی تو ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ معیت الہی کی دوسری قسم وہ ہے جو متقین اور محسنین کو حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ النحل آیت نمبر 128، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں۔ اس معیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کی دستگیری کرتا رہتا ہے اور اپنے لطف سے ان کو نوازتا رہتا ہے۔ معیت الہی کی تیسری قسم وہ ہے جو انبیاء اور رسول کو میسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دشمن کے مقابلے میں ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے۔ ہر میدان میں وہ کامیاب و سرفراز ہوتے ہیں اور کفر و باطل کے سرغنے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اور ان تمام امور سے اعلیٰ عرفہ معیت الہی کی وہ قسم ہے جو سید الانبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار وفادار کو ان اللہ معانا فرما کر اس خصوصی معیت میں شرکت کی سعادت ارزانی فرمائی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر دربار نبوت حضرت حسان سے پوچھا کہ اے حسان، کیا تم نے شان صدیق میں بھی کچھ اشعار کہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے یار غار کی مدحت سرائی بھی کی ہے۔ فرمایا سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حسان نے عرض کیا آپ 2 میں سے دوسرے تھے اس بابرکت غار میں، اور دشمن نے اس کے ارد گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھا۔ ابو بکر اللہ تعالیٰ کے رسول کے محبوب تھے اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھتے۔ حسان کے یہ شعر سن کر حضور ہنس پڑے۔ فرمایا اے حسان، تم نے سچ کہا، ابو بکر ایسا ہی ہے۔ ابن اساکر ابن زہری ان انس، اللہ تعالیٰ راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں کی عزت و احترام اور پیروی کی سعادت سے بہرہ اندوز کرے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔